السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ تو معزز سامعین، آج کا جو مضمون ہے جس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے باطل اور غیر باطل حکم، یعنی وائڈ اینڈ وائڈیبل، یعنی اس میں ڈسٹنکشن کیا ہے، یہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ وائڈ کیا ہوتا ہے اور وائڈ ایبل جو ہے وہ اور کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے باطل جو حکم ہے، جسے ہم قانون کی زبان میں وائڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی جو کہ نہ تو اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی نہ ہی وہ انفورس کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو قانون تسلیم کرتا ہے، یعنی ایسا معاہدہ جو کہ ناٹ بائنڈنگ آن لا اینڈ ناٹ انفورسیبل بائی کورٹ آف لا۔ تو ایسا جو ہے حکم جو کوئی پاس ہوگا کسی فنکشنری سے، کسی عدالت سے، کسی سرکاری غیر سرکاری محکمے سے، تو اس کا وائڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ وائڈ نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے یا فراڈ سے کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے وائڈ آرڈر ہوگا۔ اور ایسا معاہدہ جو ہے وہ دو فریقین کے درمیان اگر ہوا ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، ایسا معاہدہ جو ہے وہ آپ عدالت کے ذریعے بھی انفورس نہیں کر سکتے۔ اور غیر باطل یعنی وائڈیبل آرڈر وہ ہوتا ہے جو کہ دھوکہ دہی اور زبردستی کسی فریق سے دوسرا فریق جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، جس میں کہ جس نے معاہدہ کیا ہے یا جس نے وہ متاثرہ فریق جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض معاہدات میں کوئی معاہدہ ہوا ہے اور وہ اس کو بعد میں جو ہے جو متاثرہ شخص ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر وہ آرڈر وائڈیبل آرڈر کہلائے گا، یعنی چونکہ معاہدہ کرنے والے نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ قانون اکثر کاروباری معاہدہ جات جو ہے ان میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مالک مکان اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنا مکان اس کا سودا نہیں کرتا، یعنی اس نے کوئی اگریمنٹ نہیں کری ہوتا، مگر بعد میں وہ پہلے تو وہ اس کو نہیں مانتا کہ میں نے نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر وہ وائڈیبل آرڈر
ہو جائے گا اور اس کو کورٹ آف لا بھی قابل سماعت ہے اور وہ انفورسیبل بھی ہے. اور کورٹ آف لا جو ہے یہ اس قانونی نقطے پر بہت سے لا پوائنٹ وہ ہیں. میں پیش کرتا ہوں. PLJ 2002 سپریم کورٹ صفحہ ہے اس کا 406. PLD 1976 سپریم کورٹ پیج اس کا ہے 37. تیسرا ہے PLD 1965 سپریم کورٹ، اس کا صفحہ ہے 68. اب آتے ہیں باطل حکم، یعنی وائڈ آرڈر جو ہے وہ جو ہے اس کی ایک تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس کی کوئی قانون میں یعنی لمیٹیشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، قانونی میعاد نہیں ہوتی، اور اس میں لمیٹیشن ایکٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کا عمل دخل نہیں ہوگا. اس پر جو کیس لا ہے وہ ہے 2002 SCMR، اس کا پیج ہے 122. اس کے بعد ہے PLJ جو ہے یہ اس کا ہے یہ صفحہ 2000 ہے اور یہ لاہور کی ججمنٹ ہے. اس کا پیج ہے 1691. اور تیسرا ہے PLD سپریم کورٹ، پیج ہے اس کا 351. اگلا جو کیس لا میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ ہے 1991 SCMR، اس کا صفحہ ہے 122. تیسرا ہے PLD 1976 سپریم کورٹ، اس کا پیج ہے 37. تو معزز سامعین، یہ اکثر یہ جو ہے وائڈ آرڈر اور وائڈیبل آرڈر جو ہے وہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے درمیان جو معاہدات ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. اب اس میں ایک اور جو پوائنٹ ہے ہمارا خیال کرنے کا وہ یہ بھی ہے کہ وائڈیبل جو ہے وہ یعنی ایک وائڈ آرڈر سمجھ لیں یا ایک وائڈ ایگریمنٹ سمجھ لیں کہ وہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کوئی بھی اپنی پروڈکٹ 1 سال 2 سال کے لیے سپلائی کرنے کی پابند ہے. اس نے یہ معاہدے میں پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ وہ پابند ہے. اب وہ اس صورت میں جب یہ صورتحال آ جائے کہ حکومت اس پروڈکٹ کو بین کر دے اور قانون اس کی سپلائی کی اجازت نہ دے تو پھر وہ آرڈر جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا وائڈیبل آرڈر میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس میں معاہدہ کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ آرڈر جو ہے نا آپ کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ انفورس بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بھی فری کے جو ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ معاہدہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا قانونی طریقے سے یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، تو پھر بعد میں وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور وہ معاہدے کے مطابق عمل کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے آرڈر جو ہے وہ وائڈیبل آرڈر کہلائے گا. معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر خدمت آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے
حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔